السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پیکا ایکٹ کے اوپر جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ سائن کر دی ہیں اور اب وہ جو ہے وہ قانون بن گیا ہے۔ اس پہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ آپ کو بتاتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی اور ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور نیب نے جو ہے وہ اب تیاری کر لی ہے کہ ان کو جو ہے وہ واپس پاکستان لایا جائے۔ اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی امین گنڈا پور سے جو عہدہ لیا گیا ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ عہدہ لیا گیا ہے، اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں نیب کی جانب سے۔ جناب آج ایک خبر آئی اور ڈان نیوز کے اوپر یہ خبر آئی ہے کہ جناب نیب نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک کو متحدہ عرب امارات سے وطن واپس لانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ نیب حکام نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک ریاض کی حوالگی کے لیے امارتی حکام سے رابطہ کر لیا ہے۔ ڈان کے مطابق معاملے سے آگاہ نیب کے ایک ذرائع نے منگل کو بتایا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کو بین الاقوامی انسداد منی لانڈرنگ قوانین اور ویانیا کنونشن کے تحت متحدہ عرب امارات سے ملک بدر کروایا جائے گا۔ نیب نے متحدہ عرب امارات کے حکام سے ملک ریاض کی حوالگی کے لیے رابطہ کیا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے ناقابل گرفت ہیں۔ ذرائع نے پی ٹی آئی کے اس موقف کی نفی کی ہے کہ ملک ریاض پر برطانوی حکام نے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں کرپشن کا الزام نہیں لگایا تھا۔ اب اس میں دو چار چیزیں، پہلی بات تو یہ دس از انپریزیڈنٹڈ، کہ ایسا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ اس طرح واپس لایا جائے گا۔ اس کے لیے اگر آپ پچھلے 20-25 سال کی پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، یا جس طرح سے ملک ریاض صاحب کے پولیٹیکل کنیکشنز ہیں، یا جس طرح سے وہ فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں، کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح سے انہیں واپس لائے گا، یا حکومت اس طرح سے جو ہے وہ یہ پہلی حکومت ہے جو انہیں لانے جا رہی ہے۔ اب یہ میں پارٹی نہیں کہوں گا، یہ پہلی حکومت کہوں گا، اور ظاہری بات ہے یہ ہو کہیں اور سے ہی رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اتنا آرام سے نہیں ہو جائے گا کہ جناب حکومت نے سوچ لیا اور اب وہ ان کو لانے لگیں اور یہ جو ہے وہ واپس آ جائیں گے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا پروسیجر ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا ٹائم لگتا ہے۔ پہلے تو آپ کو کسی کورٹ آف لاء سے ظاہری بات ہے فیصلہ چاہیے ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد آپ کو پھر انٹرپول کے پاس جائیں گے، اور پھر انٹرپول سے رابطہ کرنے کے بعد جو ہے وہ انٹرپول آگے رابطہ کرے گا، اور پھر اگر انٹرپول کو اس کے اندر سے کسی سیاسی قسم کی بو آ گئی، سیاسی معاملات کی بو آ گئی، تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ اس معاملے کو روک دے گا، کہ اس کو لگا کہ یہ جو کیس ہے یہ سیاسی بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہے، تو وہ ویسے ہی جو ہے وہ ان معاملات کو روک دیتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے پھر انٹرپول جو ہے وہ آگے رابطہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات شروع ہوتے ہیں اس کو لانے کے لیے بندے کو۔ اور دوسرا یہ کہ سب کچھ تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اب ظاہری بات ہے انہوں نے بھی وہاں پر UAE کے اندر اپنی فیلڈنگ سیٹ کی بھی ہوگی، اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ وہ وہاں پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ وہ وہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور UAE کے حوالے سے ایک بات زبان زدہ عام ہوتی ہے کہ جو وہاں پر جو ان کا انویسٹر ہوتا ہے نا، وہ اس کو بڑی پروٹیکشن دیتے ہیں، بہت زیادہ پروٹیکشن دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نہیں ہوگا، اگر ملک ریاض صاحب کو اس طرح واپس وہ لے کے آ جاتے ہیں UAE سے رابطہ کر کے، تو ان کی تو انویسٹمنٹ وہاں پہ رک جائے گی، وہ جو پروجیکٹ ہے وہ تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے اس کے اوپر پتہ چلے گا، ڈیولپمنٹس ہوں گی، باقاعدہ طور پر رابطے کیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن نیب نے جو ہے وہ تیاری کر لی ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ واپس لایا جائے۔ اس کے بعد جناب DGFIA احمد اسحاق جہانگیر صاحب کو ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ان کا تعلق جو ہے وہ ملک ریاض والے معاملے سے ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ہٹایا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہیومن سمگلنگ کا جو ہے وہ واقعات بڑے پیش آتے تھے، جس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کوئی پراپر رپورٹ سبمٹ نہیں کروائی تھی، یا یہ کوئی جو ہے اس طرح سے کام نہیں کر سکے تھے، یا ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ہٹایا گیا۔ اور دوسری ایک بات اور، ہیومن سمگلنگ کا جو ایشو ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ بہتر زندگی کے لیے جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، یا بہتر روزگار کے لیے جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، کوئی ایک ان کی کمیونٹی سے اٹھ کر چلا جاتا ہے باہر، اور وہ پھر اسی کے پیچھے جو ہے وہ سارے لگ جاتے ہیں، اسی کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں کہ جناب اگر وہ جا کر باہر سیٹ ہو گیا ہے تو ہم لوگ بھی جو ہیں وہ باہر جا کر سیٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا، اور اس طرح کے واقعات میں بہت ساری جانیں گئی ہیں پہلے بھی، اور لوگ پھر پکڑے جاتے ہیں، کچھ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، کچھ اپنی جان سے جاتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت سارے ہو رہے ہیں، اور اس ہیومن سمگلنگ کو جو ہے وہ روکنا پڑے گا۔ لیکن اس کے اندر ظاہری بات ہے یہ کچھ کر نہیں سکے، یا کوئی ڈیولپمنٹ جو ہے ان کے حوالے سے نہیں آئی ہے، کوئی اقدامات نہیں کر سکے، تو یہ پرائم منسٹر کا استحقاق ہے، انہوں نے کیا ہے۔ تو نئے DG کے لیے سلمان چودھری، ڈاکٹر عثمان انور اور راجہ رفت مختار، ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ جناب زیر غور ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے بنا دیا جائے۔ اچھا، IG پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کئی مہینوں سے، یہ خبریں چل رہی تھی کہ جناب ان کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یا اس حوالے سے جو ہے وہ لابنگ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ دوسری جانب جناب KP کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہاں کے IG KP کے
اختر حیات کو ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ذوالفقار حمید کو آئی جی خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا ہے۔ ذوالفقار حمید سی سی پی او لاہور اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ بھی جو ہیں وہ رہ چکے ہیں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کے پی کے اندر سے یہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب علی امین گنڈا پور کو ان کے ایک بڑے اہم عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ تو وی نیوز نے خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نئے صدر جنید اکبر کی تعیناتی کے بعد علی امین گنڈا پور کے کیمپ میں اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔ وی نیوز کو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی کارکردگی پر پارٹی کے اندر سے سوالات تو اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ بات ہم بھی بہت بار پہلے کر چکے ہیں، ان کی کارکردگی کے اوپر بھی یہ جو ہے وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی، یا اس طرح سے جو ہے وہ ترقی نہیں ہو رہی اس صوبے کے اندر۔ اور یہی چیزیں ہم بھی پہلے کہتے تھے، جب یہ ظاہری بات ہے سارا وقت تو یہ اپنے احتجاج وغیرہ پہ لگا دیتے کہ وہ کیسے کرنا ہے اور معاملات کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو یہ دوسرا کام کب کرتے ہوں گے؟ تو یہی جو ہے یہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور پارٹی کے اندر یہ سوالات چل رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جناب بشرا بی بی کی رہائی کے بعد پارٹی کے بیشتر رہنماؤں نے بشرا بی بی کے سامنے بھی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور لوگوں نے جو ہے وہ ان کو آ کر بتایا کہ جناب صوبے کے اندر جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ تو اس کے بعد ظاہری بات ہے بشرا بی بی کا فیڈ بیک گیا ہوگا خان صاحب تک۔ تو اب کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہی کہا گیا کہ جناب یہ جو گورننس آپ کو دی گئی ہے اس کے اوپر آپ دھیان دیں، اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہاں پر بھی آپ میں امپروومنٹ نہ آئی تو ہو سکتا ہے تو آپ سے یہ بھی واپس لے لی جائے، لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی اور ان کے شو کاز نوٹس سے متعلق جو ہے وہ کورٹ کے اندر عدالت میں آج سماعت ہوئی، اور اس سلسلے میں مشال یوسف زئی کی جانب سے جو ہے اس شو کاز نوٹس کا جواب بھی جمع کروایا گیا۔ عدالت نے اس جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور ان کی عدالت میں داخلے کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان کی بیسیکلی وکالت کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے اور ان کا کیس ریفرنس بنا کر خیبر پختونخوا بار کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے، اور عدالت نے مشال یوسف زئی کے خلاف ریفرنس کے فیصلے تک داخلے کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے۔ تو یہ جناب یہاں سے کے پی کے اندر سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب پچھلے ولاگ میں جو ہے وہ منسٹر گوہر کی جو دوسری ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج صبح انصار عباسی صاحب نے بھی خبر دی اور منیب فاروق صاحب نے بھی اس کے اوپر خبر دی اور ایک ولاگ بھی کیا، اور وہ ہماری خبر سے جو ہے وہ ملتی جلتی خبر تھی۔ تو انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی اگرچہ جو آفیشیل چینل ہے کمیونیکیشن کا یا مذاکرات کا بٹوین پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان وہ بے شک جو ہے وہ اس وقت رک گیا ہے، لیکن جو پس پردہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو مذاکرات یا کانٹیکٹس ہیں وہ ویسے ہی جو ہے وہ بحال ہے، اور عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ بے شک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی بھی اس سے جو ہے وہ انکار ہی کرتی ہے کہ جناب ہماری جو ہے وہ بات چیت نہیں چل رہی۔ لیکن انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جناب حالیہ چند مہینوں کے دوران پس پردہ مذاکرات کے مختلف ادوار آلریڈی ہو چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اپنے ایک اہم ذریعے کے مطابق مذاکرات عمران خان نے بند نہیں کیے، اور انہوں نے حکومت کے ساتھ باضابطہ بات چیت صرف ختم کی ہے، اور نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے انصار عباسی صاحب سے کہا ہے کہ دوسری طرف سے بھی بیک چینل مذاکرات بند نہیں ہوئے۔ تاہم پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے رابطہ کرنے پر اس کے آفیشیلی سے جو ہے وہ مطلب فیس آف اٹ جو ہے وہ اس سے انکار کر دیا کہ جناب نہیں جی ایسے کوئی ہماری بات چیت نہیں ہو رہی، نہ مذاکرات ہو رہے، لیکن ہو رہے ہیں بیک چینل پہ۔ اس کے بعد جناب تحریک انصاف نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے درخواست لاہور انتظامیہ کو جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے۔ خبر کے مطابق پی ٹی آئی نے اپنی سیاسی قوت شو کرنے کے لیے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 8 فروری کو جلسہ منعقد کرنے کے لیے چیف آرگنائزر جو ابھی نئی بنی ہے عالیہ حمزہ کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، جنہوں نے جلسے کی اجازت کے لیے تحریری درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور کو جمع کروا دی ہے۔ اب 8 فروری کو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جناب ہم اس سے جو ہے وہ یوم سیاہ کے طور پہ جو ہے وہ اس دن کو منائیں گے، لیکن اگر لاسٹ ٹائم بات کی جائے تو جب 24، 25، 26 کو جو احتجاج کیا گیا تھا اس وقت جو ہے وہ پورے طور پر لاہور کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ لاہور کے بند کر دیے گئے تھے، اور بیچ میں لاہور کے اندر جو ٹریفک کی صورتحال تھی وہ مختلف جگہ پر کنٹینرز لگے ہوئے تھے، لیکن مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کنٹینرز نہیں لگے ہوئے تھے، تو سچویشن یہی تھی۔ لیکن اب ظاہری بات ہے یہ لاہور کے اندر جلسہ ہے، اور دوسری جانب جنید اکبر صاحب نے تو کہا ہے کہ جناب ہم تو خود جو ہے وہ داخلی اور خارجی راستے اگر یہ بند کریں گے تو ہم بھی بند کر دیں گے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ خیر جمہوری جماعتیں انہیں احتجاج کا حق ہے اور انہیں احتجاج کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ اس ساری تمام تر معاملات میں جس طرح سے پچھلی بار جو سب کچھ ہوا ہے، کیا عالیہ حمزہ کو پرمیشن مل پائے گی یا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ جلسے کی اجازت مل سکے گی، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ اچھا جی، اس کے بعد پیکا ایکٹ کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور جناب اس کے اوپر جو ہے وہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے الیکٹرانک کرائم کی روک تھام بل 2025 پیکا ایکٹ کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے، اور صحافیوں کی جانب سے اس کی جو ہے وہ شدید قسم کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ احتجاج کل پورے ملک میں کیے گئے ہیں مختلف پریس کلبز کے اندر،
اور حکومت نے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہی ماری ہے. خیر اپنا پاؤں خود جا کر کلاڑی پہ مارا ہے. بلکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں اب یہاں پہ اسپیسیفک کر کے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو اتنے چیمپئنز بنتے تھے جمہوریت کے اور ہیومن رائٹس کے اور یہ تمام تر باتیں کرتے تھے آزادی اظہار رائے کے اور آزادی کی باتیں کرتے تھے, یہ امپریشن دیا جاتا تھا نا یہ بڑے آزاد ہیں. ہر جگہ پر جا کر بلاول بھٹو صاحب یہ امپریشن دیتے تھے کہ جناب ہم لوگ بڑے جو ہے وہ آزاد ہیں. یہ فرق ہوتا ہے جب آپ کے پاس جو ہے وہ نمائندگی نہ ہو اسمبلیوں کے اندر. اور اگر ان کا کمپیریزن جو ہے وہ مولانا صاحب کے مدرسوں والے بل کے ساتھ کیا جائے, اس کے اندر تو سب کچھ طے شدہ تھا اور سارے معاملات ہو چکے تھے, لیکن صدر آصف علی زرداری نے جو ہے وہ سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا. لیکن بعد میں مولانا صاحب نے جو ہے اپنا بل منظور کروا لیا تھا. ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لوگ اور انہوں نے جو ہے اپنا بل منظور کرا لیا تھا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اور یہ اس ملک کی حقیقت ہے اور یہ جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے اور یہ وہ آزادی ہے جو ایک آزادی تھی وہ بھی اب جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے. اور اب ظاہر بات ہے اس معاملے کو جو ہے وہ کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. لیکن یہ ریکارڈ کے طور پہ میں باتیں کروں, یہ جو چیمپئن بنے ہوئے تھے نا سارے آزادی اظہار رائے کے اور یہ سارے باتیں کرتے تھے, کل کو ان کو دکھایا جا سکے کہ جناب آپ لوگوں نے یہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ منظور کروایا تھا. اس کے بعد جناب امریکہ کے ارب پتی سرمایہ کاروں کا وفد جو ہے وہ ان کے سربراہ جنٹری بیچ جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ سے جو ہے وہ آج ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا رچرڈ گرینیل کے حوالے سے. کیونکہ ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کے بعد یہ وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے رچرڈ گرینیل پہ جو ہے وہ پورا یقین ہے, وہ ایک بڑے زبردست امریکی ہیں اور انہوں نے بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رچرڈ گرینیل کو جو ہے وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے گمراہ کیا گیا ہے اور رچرڈ گرینیل جو بات کی وہ پاکستان کے بارے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہی ہے. پاکستان کے نظام انصاف کی مکمل حمایت کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ بہت محنتی اور شاندار امریکی صدر ہیں. ہم صدر ٹرمپ کے اقتصادی سفارتکاری کے ایجنڈے کو کامیاب بنائیں گے. پاکستانی قیادت کے ساتھ میری ملاقاتیں بہت اچھی رہی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ جو ہے وہ کسی اور ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کروں گا, نہ میں یہاں پر جو ہے مذاکرات کے لیے نہیں آیا ہوا. میرا پرائم فوکس جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو انویسٹمنٹ ہے یا جو سرمایہ کاری ہے اس کے اوپر ہی ہے. تو یہ جو ہے وہ یہاں پر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس کے بعد جناب ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا سانگڑ کے اندر, جہاں پر جو ہے وہ 3 افراد کے قتل کا واقعہ جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے ان افراد کی لاشیں جو ہے وہ رکھ کے احتجاج کیا جا رہا ہے. سانگڑ میں یہ واقعہ بیسیکلی NA 209 میں پیش آیا, جہاں کی MNA جو ہے وہ شازیہ مری بتائی جاتی ہیں. اور 25 جنوری کو جانی جنیجو جو ہے دوپہر کے 3 بجے کے قریب وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اور دونوں گروپوں کے درمیان زمین کا تنازع, ایک بہت بڑا تنازع چل رہا تھا. آپ جانتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں جو ہے وہ اس طرح کے زمین کے مسائل چلتے رہتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک گروپ نے کہا کہ جی جانور جو ہیں وہ ان کے دوسری زمین کے اندر چلے گئے, تو دوسرے گروپ نے جو ہے وہ وہاں سے فائرنگ کی اور اس میں 3 افراد ہلاک اور 20 افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے. اور 2 بچے جو ہے وہ اس میں 2 بچے بھی زخمی ہوئے اور 4 خواتین اس میں زخمی ہوئی. بلکہ ایک کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ گولیاں لگی ہیں. یہ جو لڑائی تھی یہ دونوں گروپوں کے درمیان ہو رہی تھی اور ان کا قبیلہ جو ہے وہ جنیجو قبیلہ بتایا جاتا ہے. اور سانگڑ پریس کلب کے سامنے 4 روز سے یہاں پر جو ہے وہ احتجاج ہے اور دھرنا جاری ہے. وہاں پر میتیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اور اس دھرنے کی وجہ سے شہر کی ٹریفک معطل ہے. اور سانگڑ میں کل ہڑتال بھی تھی اور ورثاء بھی جو ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں جہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے. تو SSP سانگڑ غلام نبی نے پرچہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو شازیہ مری اور جمیل الزمان جو ہیں وہ بھی ورثاء کے پاس گئے. انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ SP کو جو ہے وہ کہا کہ جناب آپ پرچہ درج کرنے کا کہا, لیکن SSP نے کہا کہ جی میں پہلے پوری تحقیقات کروں گا, اس کے بعد میں پرچہ درج کروں گا. اب اس کا مطلب جو ہے وہ شازیہ مری کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پرچہ نہیں کاٹا گیا. حالانکہ شازیہ مری ایک بڑی پاورفل پولیٹیکل پرسنالٹی ہے, ان کا بڑا روب دبدبہ ہے. یہ نہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کا بڑا پاورفل بیک گراؤنڈ بھی ہے, تو ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پرچہ نہیں درج کیا گیا. آئی ایم سرپرائزڈ. یہی بات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پیچھے کر رہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں یہ جو ایک امیج کریٹ کیا جاتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ 4 دنوں سے وہاں پر میت جو ہے وہ پریس کلب کے باہر رکھ کر جو ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو آپ لوگ جو ہیں وہ انصاف نہیں دلوا پا رہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں اور آزادیوں کے چیمپئن بنتے ہیں آپ لوگ. یہ ایک کام پرچہ چلے, پرچہ تو کاٹ لیں, انصاف کی تو امید وہ چلے چھوڑ بھی دیں, پرچہ تو آپ لوگ کاٹ لیں. بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے جو بھی ولاگز ہوں گے ان کے اندر جو ہے آنے والی اپڈیٹس جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو دیتے رہیں. ان کی فیملی کو جو ہے وہ انصاف ملنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ گولیاں چلا کے بندے مار دیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ چلے انصاف تو دور کی بات ہے, آپ ان کا پرچہ تو کاٹ لیں, آپ ان کا پرچہ بھی نہیں کاٹ رہے. تو ان کی فیملی کو جو ہے وہ ضرور انصاف ملنا چاہیے اور ہم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تو یہ جناب اب تک کی خبریں تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.